کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آج نیت کیجئے اللہ پاک کی خصوصی رحمتیں پانے کے لیے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے آ کر اس دنیا میں رہ کر وہ کام کیا ہے کہ رہتی دنیا افراد ان کے اس کام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور صبح قیامت تک کیوں کہیں کہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ایسے افراد زمانے میں بہت شاذ و نادر پائے جاتے ہیں، کم ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ایسے افراد ناپید ہیں، ختم ہو چکے ہیں، یا ہوتے ہی نہیں، ضرور ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کے دین کا کام وہ کر جاتے ہیں کہ پھر رہتی دنیا تک کے افراد انہیں رول ماڈل کی حیثیت سے جانتے بھی ہیں، ان کو فالو بھی کرتے ہیں، ان کی اقتداء بھی کرتے ہیں، اتباع بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر نبوت کا جو سلسلہ ہے اسے ختم فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج سجا کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب نئے نبی نئی شریعت کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اب دین اسلام وہ دین ہے کہ جو صبح قیامت تک چلنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ اس دین اسلام کی اشاعت، اس دین اسلام کی ترویج، دین کا پیغام آگے امت تک پہنچانے کے لیے یہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد صحابہ اکرام کے کاندھوں پر آتی ہے۔ صحابہ اکرام نے بڑے احسن انداز میں اس ذمہ داری کو لیا اور لے کر آگے چلے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کا دور بھی اختتام پذیر ہوتا ہے، اور پھر تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور، پھر امت کے علماء اس ذمہ داری کو، اہم ترین ذمہ داری کو لے کر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دین اسلام کا مبارک حسن ہے، دین اسلام کا ایک روشن چہرہ ہے، وہ آج لوگوں کے سامنے واضح ہے، عیاں ہے۔ اس کی ایک بہت بڑا اگر پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہمارے اسلاف کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، ان کی محنتیں، اور انتھک محنتوں کا ثمرہ یہ ہے کہ آج دین اسلام کی روشن تعلیمات ہمارے سامنے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو کس پیارے انداز میں جمع کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کے بعد اس دنیا میں جو سب سے زیادہ معظم کتاب، برکت والی کتاب ہے، جس پر بہت بڑا اعتماد کیا جاتا ہے، بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کے بعد جس کتاب کا رتبہ ہے وہ مسلم شریف ہے۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ پر۔ ان کا نام کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ جانیں گے۔ ان کا ذوق مطالعہ کیسا تھا، ان کی دین اسلام کی طلب اور حدیث پاک حاصل کرنے کی جو طلب تھی، دین اسلام کو پڑھنا، اس کو حاصل کرنا، اس کی طلب، اس کی کوشش کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارا ٹاپک رہے گا سیرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ اللہ نے چاہا
آج ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، SMS بھی کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ سیرت امام مسلم پر آپ مبلغین سے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کال کیجئے۔ اگر آپ نعت خواں اسلامی بھائی سے کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی فرمائش کو لیا جائے۔ اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور یہ صبح سب کے لیے اللہ پاک رحمت و برکت والی فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ ہم قرآن پاک کا سیگمنٹ ہوگا پیغام قرآن، پھر کلام بھی سنیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سیرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ پر مبلغین سے انشاءاللہ ہم گفتگو بھی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغین ہوں گے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ زیارت بھی فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ہم قاری کاشان صاحب کو دعوت دیں گے۔ قاری کاشان صاحب انشاءاللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ ہم کاشان بھائی کے ساتھ آج کریں گے۔ مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے سہیل بھائی، مرحبا کہتے ہیں سہیل بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کچھ ہی دیر میں راشد بھائی کی زیارت بھی کریں گے، ابھی ہی زیارت کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ٹائم دے رہا تھا آج سے۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کی طرح ہم بڑھ رہے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تفسیر سراۃ الجنان میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کافروں کا طریقہ بھی ویسا ہی ہے جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور ان کافروں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو جس طرح اللہ پاک نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اسی طرح ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والوں پر اللہ پاک کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی جنہوں نے اللہ پاک کی آیتوں اور اللہ پاک کے رسولوں کو جھٹلایا ہے، ان کے لیے اللہ پاک کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ یاد رکھیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی مخالفت پر عذاب الہی آتا ہے۔ جی ہاں، جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں ان پر عذاب الہی آتا ہے۔ دیکھیں، فرعون نے دعوی خدائی کیا، اس پر عذاب نہیں آیا جب تک کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کیا۔ فرمایا گیا کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔
اس سے معلوم ہوا کہ آیات الہی کی تکذیب یعنی انبیاء اکرام کی مخالفت سبب عذاب بنی. یہ وہ سبب تھا، وہ وجہ تھی انبیاء اکرام علیہ السلام کی مخالفت جو عذاب کا سبب بنی. پیغام قرآن کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرنا، انہیں جھٹلانا، اس سے عذاب آتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ سہیل بھائی ہیں، بڑے پیارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ، پنجاب سے تشریف لائے. سہیل بھائی پنجاب کہاں سے آئے ہیں تشریف لائے ہیں؟ ضلع قصور پھول نگر سے. ارے کیا بات ہے، بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر سے آئے ہوئے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. انشاءاللہ آج ہم سہیل بھائی سے کلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمیں سہیل بھائی کون سا کلام سناتے ہیں. جی سہیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ لی خمسۃ اطفی بہا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات رضا کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول المصطفیٰ والمرتضی المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ صلوا علیہ
علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں 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 یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمداً کرم بنایا ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل لایا وہی سب سے افضل لایا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے سبھی ماں سے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا یک نے جس کو یک بنایا ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں کیونکہ مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے دلاٹ نورانی کالی زلف پہ اک مستانی مخمور اکھیاں خدمت بریاں اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آتھا تیرا بدی میں شانا تھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا تھے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق کیاں کتے جان لڑیاں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں کلام الہی میں شمس دحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا اینا ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں
و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بطن میں جہجاں بطن میں ہے جاں تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل امارت کل سیادت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، یہ مرحمتیں یہ کچی متیں نہ چھوڑے لتے نہ حقیقتیں قصور کرے اور ان سے برے قصور جینا تمہارے لیے، جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مخل بے اسمینن یہ امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تابا تمہارے لیے، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی تھے سایہ نہ ہوندا، نہ جن و بشر کے نہ کوئی پرندہ، حیاتی نہ ماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوران دے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختان دے تاجاں دے سلطان ہوندے، محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، نبی نہ ولی غوث ابدال ہوندے، نہ ہوندے مہینے تے ناسا نہ ہوندے ہوائیں نہ ہوندی تے نہ ہوندا پانی، نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی، نہ میلاد ہوندے نہ اینات خانی سنا خانہ ہوندے، نہ اے خوش بیانی، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شہدوی تے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں، اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اور آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب،
ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، بردرت آمد گدا بہرے سوال، بردرت آمد گدا بہرے سوال، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یک نے تجھ کو یک بنایا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ہم سب کو جینا و مرنا نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہی پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین ہے ہی اتنا پیارا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اتنی مبارک، اتنی پیاری، سبحان اللہ، کہ جنہوں نے ان تعلیمات کو لیا ہے، آگے پھیلایا ہے، پہنچایا ہے، آج دنیا سے گئے ہوئے اگر انہیں صدیاں بھی گزر گئی ہیں، آج بھی ان کا ذکر ہے، آج بھی ان کا نام باقی ہے، ان کا ذکر باقی ہے، ان کا مشن باقی ہے، ان کی کتابوں کی صورت میں ان کا نام باقی ہے، ان کی تحریرات کی صورت میں، ان کی تصنیفات کی صورت میں ان کا کام باقی ہے، ان کی خدمات آج بھی باقی ہیں، اور ایسی خدمات کے لوگ آج بھی فائدہ لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے، یہ سلسلہ آگے چلتا ہی رہے گا۔ اللہ پاک نے ایسے ہی افراد میں سے، ان مبارک افراد میں سے ایک مبارک ہستی کو چنا ہے جنہیں امام مسلم کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف لیتا ہوں میں راشد بھائی سے، ان کا نام اور انشاءاللہ کچھ تعارف لیں گے۔ بہرحال ہم اس وقت مدنی چینل کے ناظرین جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں یہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، سبحان اللہ۔ جب ویسے بھی نیک بندوں کا جہاں پر ذکر کیا جائے، سبحان اللہ، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ نیک لوگوں کا ذکر کرتے وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یعنی بندہ اللہ پاک کی رحمتوں کے حصار میں ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ آج اللہ پاک کے نیک بندے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کیا پوچھنا چاہیں گے، کیا بات کرنا چاہیں گے، آپ کال کر سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔
آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ اگر کسی پیارے مفید مشورے سے ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دینا چاہتے ہیں، پروگرام میں بہتری لانے کے حوالے سے، مزید بہتری لائی جائے سیگمنٹس کے حوالے سے، کسی حوالے سے یا ٹاپک کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہیں، تو آپ اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ ضرور واٹس ایپ کیجئے۔ مدنی چینل لائیو کا جو پیج ہے، اگر آپ نے ابھی تک فالو نہیں کیا، اسے فالو کر لیجئے اور اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ راشد بھائی، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں چاہوں گا کہ آپ کچھ تعارف ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ جو بھی اہل علم سے تعلق رکھتا ہے یا علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھنے والا ہے، کتابیں پڑھنے والا ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں جو بھی مذہب سے لگاؤ رکھنے والا ہے، وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ناواقف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی پرکشش شخصیت ہے اور ایسی علمی شخصیت ہے کہ جو بھی درس نظامی کرنے والا، عالم بننے والا ہے، وہ آپ کی کتاب پڑھے بغیر اگر یوں کہا جائے وہ عالم ہی نہیں بنتا، اسے ڈگری ہی نہیں ملتی، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کی کتاب صحیح مسلم یہ حدیث پاک کی ایسی کتاب ہے جس میں ہزاروں احادیث کریمہ ہیں، اور صحیح بخاری شریف کے بعد اس کا درجہ آتا ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا اگر مختصر میں تعارف آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کا نام مسلم ہی تھا، مسلم آپ کا نام تھا، اور والد حجاج، اور آپ عرب کے مشہور قبیلے کشیر سے، بنو کشیر سے آپ کا تعلق تھا، تو اسی وجہ سے آپ کو کشیری کہا جاتا ہے۔ اور خراسان کا مشہور شہر ہے نیشاپور، تو نیشاپور سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، چونکہ وہاں کے آپ رہنے والے تھے، وہاں پیدا ہوئے تھے، تو اسی وجہ سے آپ کو نیشاپوری بھی کہا جاتا ہے۔ تو پورا آپ کا نام یوں بنے گا، امام مسلم بن حجاج قشیری النیشاپوری رحمت اللہ علیہ۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے بارے میں 3 اقوال ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ صحیح۔ ایک قول ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا، جی، آپ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ 202 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے نیشاپور میں، اور ایک قول ہے امام زاہبی رحمت اللہ علیہ کا، آپ فرماتے ہیں کہ 204 ہجری میں امام مسلم پیدا ہوئے، اور تیسرا قول ہے علامہ ابن اسیر رحمت اللہ علیہ کا، آپ فرماتے ہیں آپ کی تحقیق کے مطابق 206 سنہ ہجری میں امام مسلم پیدا ہوئے، اور علماء نے اسی کی طرف، اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ 206 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے۔ صحیح۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ ویسے تو بچپن سے ہی بہت زیادہ ذہانت اور فطانت رکھنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ جو ہے، انسان جو ہے، وہ جھولے میں ہی اس کا پتہ چلتا ہے کہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ تو آپ کی چھوٹی ہی ابھی عمر تھی، آپ یوں دیکھیے کہ 12 سال سے پہلے جو بنیادی علوم ہیں وہ آپ حاصل کر چکے تھے۔ واہ! اب 12 سال ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو 12 سال کا بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جسے کھیل کود کا بھی صحیح طرح سے اگر پتہ نہیں ہوتا، یعنی اتنی چھوٹی اسے اس کی عقل ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، الا یہ کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ لیکن امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے 12 سال کی عمر میں اب جو بڑے علوم ہوتے ہیں، علم حدیث ہو گیا یا اور بڑے علوم ہیں، اس کا آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ آپ کا جو شہر تھا نیشاپور، اس نیشاپور شہر وہ بہت زیادہ علمی مرکز تھا، اور وہاں بڑے بڑے محدثین تھے، علماء تھے، اور بڑے بڑے فقیہ وہاں اس شہر میں رہا کرتے تھے۔ تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے لیے یہ گویا کہ ایک پلس تھا کہ آپ نے وہاں سب سے پہلے تو اپنے شہر میں نیشاپور میں خراسان سے آپ نے جو اپنے وقت کے بڑے علماء تھے، محدث سے، ان سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث کے لیے خاص طور پر آپ کا شغف علم حدیث کی طرف زیادہ تھا، تو آپ نے پھر حجاز کی طرف یعنی حرمین طیبین مکہ مدینہ کی طرف سفر کیا، پھر آپ عراق بھی گئے، ملک شام بھی گئے، اور بھی کئی ممالک کی طرف آپ نے سفر کیا اور علم حدیث آپ نے حاصل کیا۔ تو بچپن کے بعد پھر جب جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو یوں سمجھیے کہ علم حدیث کا خاص طور پر علم و فن کا ایک یوں سمجھیے کہ سورج جو ہے جو ایسا روشن، ایسا چمکا، دنیا نے دیکھا کہ واقعی اب اگر کسی کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جا سکتا ہے تو وہ امام مسلم کی شخصیت ہے۔
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے جو اکابر، جو بڑے بڑے اساتذہ سے جن سے آپ نے علم حاصل کیا، بڑے بڑے نام ہیں، مشہور دو چار نام میں عرض کرتا ہوں۔ ایک نام تو یوں سمجھے کہ علم حدیث کا درخشاں چمکتا ہوا نام امام بخاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ آپ کے استاد تھے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت زیادہ محبت بھی کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ ادب اور احترام بھی کیا کرتے تھے۔ اور ایک نام عظیم محدث، عظیم فقیہ، مجتہد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ سے بھی آپ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم حدیث حاصل کیا، اور اس کے علاوہ یحییٰ بن یحییٰ سے، اور اس کے علاوہ اور کئی اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اور اگر آپ سے جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے ناموں کو دیکھے تو وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے محدث سے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑا نام ہے، اور علم حدیث میں ان کی مہارت کو یوں سمجھیے کہ اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، وہ آپ کے شاگردوں میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حدیث کی 6 کتابیں جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ کتابیں جن پر یوں اگر کہا جائے کہ امت کا اکثریت کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ترین کتابیں ہیں احادیث پاک کی۔ سب سے پہلا درجہ صحیح بخاری کا ہے، اس کے بعد پھر امام مسلم کی صحیح مسلم ہے، پھر بعد نے اس میں سنن ترمذی کو لیا، بعد نے سنن ابی داؤد شریف کو لیا، پھر سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں۔ تو آپ دیکھیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مہارت علم حدیث پر ایسی تھی کہ آپ کے جو اساتذہ تھے وہ اساتذہ بھی آپ کے علم کے معترف تھے، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے اس کو ایسا نوازا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گویا ایک زمین پر بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے شاہ صاحب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرنا، ان کی مبارک سیرت کو لینا، یقیناً یہ ہمارے لیے بھی باعث ترقی درجات ہے، اور جو امام مسلم سے محبت کرنے والا ہے تو یقیناً اس کے لیے بھی باعث سعادت ہے۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ راشد بھائی، آپ نے بڑے پیارے انداز میں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ابتدائی تعارف ہے وہ آپ نے بیان کیا۔ یقیناً آپ کی خدمات بھی بے پناہ خدمات ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو جو کمال عطا فرمایا، جو خوبیاں عطا فرمائی، جو شانیں عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی تو تعارف لیا ہے، کچھ علم دین کے حصول کے حوالے سے عابد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سجاد بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ عابد بھائی، علم دین کے حصول کے لیے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اسفار کیسے رہے، آپ کا ذوق کیسا تھا علم کے حوالے سے، اور پھر علم دین کے حوالے سے ہمیں آپ کی سیرت سے پیغام کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہ بزرگان دین حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہوں یا دیگر علماء کرام ہوں جنہوں نے، اسلاف نے، اکابر نے علم دین کے لیے نہ صرف سفر کیا بلکہ مشکل ترین سفر کیے جی۔ اور پہلے کے زمانے میں آج کے مقابلے میں سفر مشکل بھی ہوا کرتے تھے، اور سواریاں بھی کسی کسی کے پاس ہوا کرتی تھی، ورنہ سواریاں بھی نہیں ہوتی تھی، پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیدل عراق کا سفر کیا، اور چلتے 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 یہاں تک کہ میرے جوتے بھی ٹوٹ گئے اور پاؤں جو ہے وہ سوج گئے، یہ کیفیت تھی۔ یعنی اتنی مشکلات کے ساتھ پھر علم دین حاصل کرنا، یہ ان کا عظیم جذبہ تھا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب فرمائے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم دین کے لیے، اور نہ صرف امام مسلم بلکہ آپ جس بھی بزرگان دین کی سیرت کو اٹھائیں تو انہوں نے علم دین کے لیے سفر کیا ہے، اور اس سفر کے اندر تکلیفیں بھی اٹھائیں اور علم دین بھی حاصل کیا۔ نہ صرف تکلیفیں بلکہ بس اگر ایسا ہوتا ہے بندہ خالی تکلیفیں اٹھاتا رہتا ہے اور جس حصول کے لیے وہ جاتا ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن اگر اخلاص اس کے اندر ہو، لگن ہو سچی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے کئی شہروں کا اور کئی قصبوں کا آپ نے وہ کیا، جیسے خراسان ہے، عراق ہے، حجاز ہے، شام اور بغداد اور مصر کے کئی محدثین سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اور
यूं समझिए कि ये शहर यूं नाम लेने में तो आपको बड़े करीब करीब लगते हैं कि ये गूगल नहीं है ना, जी गूगल में पता चल जाता है यहाँ पर है, यहाँ पर है, करीब जी ऐसा है, हकीकत से हकीकत दूर है। अभी मैं कहूँ कि आपने पूरा पाकिस्तान जो है वो भी नहीं देखा, अगर देखने को तो यूं लगता है कि नक्शा यहाँ से यहाँ तक इतना है जी, लेकिन जब बैठे सफर के लिए तो फिर पता चलता है कि पाकिस्तान कितना बड़ा है। तो ये दुनिया, और उस दुनिया के अंदर कई बड़े बड़े मुल्क थे जिसके अंदर उन्होंने सफर किया। और मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं उन्होंने जैसे सफर किया होगा, क्या ज्यादा राह उठाया होगा और क्या उनके साथ कैफियत होंगी। आज का सफर भी नहीं है, सफर भी उस दौर का कि जब अभी आपने जिक्र भी किया कितना मुश्किल सफर होता था। ऊंटों पर सफर है तो घोड़ों पर सफर है तो खच्चरों पर सफर है, और फिर उस सफर में कितना सामान होता होगा साथ, और फिर ऐसे वसाइल नहीं है, ऐसे असबाब नहीं है जो आज के दौर में। आज तो दौर ही ऐसा है कि महीनों का सफर बंदा आज चंद घंटों में सफर कर लेता है। चंद घंटों में जो महीनों लग जाते थे जिस सफर में, आज इतनी जिद्दत आ चुकी है, इतनी इजादात हो चुकी हैं कि इंसान बड़े जल्दी इस सफर में वो सफर तय कर लेता है। आप जरा तसव्वुर करते चले जाएं, अभी जिस तरह हम इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहे हैं, आबिद भाई बात कर रहे हैं कि आपने मुख्तलिफ ममालिक के सफर किए हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना, यानी बंदा अपने मुल्क में ही रहकर एक शहर से दूसरे शहर में जाए ना, 2-3 शहर जरा क्रॉस करे तो बंदे को कहते हैं ना, समझ में आ जाती है कि बंदा कहाँ निकला है। आज के इस जदीद तरीन दौर में जब बसों का है, गाड़ियां हैं, जहाज है, जब इस दौर में भी बंदा जहां बहुत ज्यादा सुकून से सफर हो सकता है लेकिन थकन बता देती है। सफर को वैसे भी कहा गया कि अजाब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। लेकिन आप असलाफ की जिंदगियों को देखें, बुजुर्गाने दिन की जिंदगियों को देखें कि क्या मुबारक सफर किए। वो कौन सा ऐसा आबिद भाई जज्बा था कि जो इन्हें, यानी कि ये तकलीफ जो है, ये सौबतें हैं, इनके सामने हेच हो जाती थी, वो माना नहीं रखती थी। वो जज्बा क्या था इनमें? असल में कहते हैं ना, इल्म में हर एक चीज का एक ज़ौक़ होता है। किसी को अपने मशहूर होने का ज़ौक़ मिलता है तो वो उसको उसके अंदर लज़्ज़त आती है, ठीक है। ऐसे ही किसी को इल्म दीन मिलता है तो उसको उसके अंदर ज़ौक़ आता है। वाह वाह। और हजरत सैयदना इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्द रशीद हजरत काजी इमाम यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपको एक मरतबा एक मसले का हल मिल गया तो आपने फरमाया, कहाँ हैं वो बड़े बड़े बादशाह, अपनी बादशाहत पर नाज करते हैं और लुत्फ पाते हैं। असल लुत्फ तो ये है, आज उन्हें ये लुत्फ मिल रहा है जो मुझे वो लुत्फ मिल रहा है, जो ज़ौक़ मुझे मिल रहा है, क्या वो बादशाह वो लुत्फ पा रहे हैं? यानी ये कमाल है आबिद भाई, कमाल है। ये देखिए कि इल्म असल में अल्लाह के नूर का एक मजहर है जी। तो अल्लाह तबारक व तआला अलीम है जी। तो इल्म हासिल करने वाला गोया अल्लाह तबारक व तआला की उस खास रहमत का हिस्सा पा रहा होता है। तो काजी इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा कि इस इल्म के अंदर जो लुत्फ है वो बड़े बड़े बादशाहों को भी वो लुत्फ नहीं मिलता। वो सुकून कल्ब जो मिलता है वो बड़े बड़े बादशाहों को अपनी बादशाह की कुर्सी पर भी नहीं मिलता। और ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में जब हाजिर हुए इल्म दीन सीखने के लिए, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला के दोनों आंखों के दरमियान पेशानी पर बोसा दिया और फरमाया, ए उस्तादों के उस्ताद, ए इल्म हदीस के उस्ताद, और बड़े प्यारे प्यारे अलकाबात के साथ फरमाया, इजाज़त दें कि मैं आपके कदम चूमूं। ये उलमाए कराम के हाथ चूमना, पेशानी चूमना, ये तो सादतमंदी की बात है। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा आपसे किसी ने पूछा कि फुला हदीस, किसी हदीस के बारे में पूछा कि वो हदीस कहाँ है। आपको वैसे बहुत सी हदीसें याद थी लाखों में, तो आपने वो हदीस तलाश की, घर गए अपनी जगह जहाँ आप बैठते थे पढ़ते थे, वो हदीस तलाश करते रहे और साथ ही आपके साथ जो है वो खजूरों का टोकरा भी रखा हुआ था। तो इतने हदीस के अंदर मगन हुए कि वो भी खाते रहे और हदीस भी तलाश करते रहे, यानी हदीस के अंदर इस कदर जो है वो मगन हो गए। तो यूं समझिए कि इल्म दीन जब बंदे को, मैं कहता हूँ एक बंदा होता है जो सुबह सुबह उठता है और उसको कोई यूं समझिए कि दुनिया की कोई दौलत मिल जाए, थोड़ी सी मेहनत पर मिल जाए, उसको खुशी हासिल होती है। कोई होता है जिसको सुबह सुबह तिलावत कुरान करने को मिल जाए, उसको खुशी हासिल होती है। कोई होता है जो सुबह सुबह कोई किताब का मुताला करता है और उसको एक नई हदीस जो उसने पहले नहीं पढ़ी सुनी होती वो उसको मिल जाती है, वो लुत्फ आता है। हर बंदा अपने दिन को, अपनी जिंदगी को यूं एक सुनहरे उसूल की तरफ और सुनहरे यूं समझिए कि नूर की तरफ लेकर चलता है। तो ये बुजुर्गान दीन थे, इनकी जिंदगी पढ़कर
सुन कर हमें इल्म दीन सीखने का जज्बा हासिल होता है। और जिसके अंदर जितना ज्यादा इल्म होगा शाह साहब, जितना ज्यादा इल्म होगा, वो इल्म जिस पर वो अमल भी करे। मैंने किताब में पढ़ा, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि उलमाए कराम फरमाते हैं जो अपने इल्म पर अमल करे, इल्म सीखे और उस पर अमल करे, अल्लाह उसको इल्म लदुनी अता फरमाता है। ये रब तबारक व तआला का खास इनाम होता है, जो बगैर पढ़े पर अल्लाह उसको इल्म अता फरमा देता है। इल्म पर अमल करने वाला आलिम तो फिर समझिए कि है ही ऐसा अजीम। तो ये इल्म पढ़ते भी थे, सीखते भी थे, और जिनसे इल्म हासिल करते थे उनका एहतराम भी करते थे, और साथ ही साथ अपने इल्म पर अमल भी किया करते थे। वाह 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 वाह, बड़ी प्यारी शख्सियत के मालिक इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपकी तुरबत पर, आपके मज़ार पर अपनी करोड़हा रहमतें नाजिल हों। मैं चाहूँगा सजाद भाई, आपकी शख्सियत के बारे में, आपके कुछ खसाइल के बारे में, खसाइस के बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला शाह साहब, माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। अल्लाह पाक हम सबको इल्म नाफ़े और अमल सालेह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल-कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप बड़ी अज़मत व फ़जीलत वाले हैं। आपके जो अलक़ाबात उलमाए किराम ने आपको अता फ़रमाए ना, उसमें है हाफ़िज़ुल हदीस, इमामुल मुहद्दिसीन, रईसुल मुहद्दिसीन, इमामुल उलमा वल मुतकल्लिमीन, असाकिरुल मिल्लत वद्दीन, साहिब औसाफ़े कसीरा, खादिम अहादीस नबविया, सुबहान अल्लाह, मखदूम उम्मत मुहम्मदिया, क्या अलक़ाबात हैं। साहिब सहीह मुस्लिम, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल-कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपकी खुसूसियात, आपका जो वस्फ था, आपका जो हुलिया मुबारक था, उसके बारे में लिखा है कि आप सुर्ख सफ़ेद रंग, बुलंद कामत और वजीह शख्सियत के मालिक थे। सर पर इमामा शरीफ बांधते थे और इमामा शरीफ का शिमला दोनों कांधों के दरमियान रखते थे। अल्लाह अकबर, सुन्नत के मुताबिक। और मुआशी एतबार से अब ये देखें, हमारे यहाँ लोगों को ये खदशा होता है आजकल जो है ना, माहौल जो पाया जाता है कि हमने इस्लाम को ज़रिया मुआश बना लिया है ना, लेकिन उनका ज़रिया मुआश ये नहीं था। उनका ज़रिया मुआश क्या था? वो कपड़ों की माजरत, वो कपड़ों की तिजारत करके अपनी निजी ज़रूरियात को पूरा किया करते थे। अल्लाह अकबर, यानी बिजनेसमैन थे गोया के, और बिजनेसमैन होकर दीन के खादिम थे। वाह, अल्लाह अकबर। दीन की खिदमत किस हद तक की है, किस लेवल तक की है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह के अजायबात में से है कि उन्होंने उम्र भर शाह साहब, एक दो दिन की बात नहीं हो रही है, उम्र भर किसी की ग़ीबत नहीं की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ना किसी को मारा, ना किसी के साथ सख्त कलामी की, बल्कि नरम लहजे में बात की, किसी की ग़ीबत नहीं की, ऐसे अंदाज में जिंदगी गुजारी है। अल्लाह अकबर। ये जैसे हमारे आबिद भाई फरमा रहे हैं ना, अपने इल्म पर अमल किया जी। ये देखें, हमने पढ़ा तो है ग़ीबत नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन अमल कौन करेगा? उलमा अमल करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म लदुन्नी अता फरमा दे। यानी जिसने भी पढ़ा है, देखें आपके पास कोई भी है ना, उलमा तो माशाल्लाह एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो उलमाए हक्का हैं वो अपने इल्म पर अमल करते हैं, ठीक है, और फिर दूसरों को तरगीब भी दिलाते हैं। एक है कि एक आम बंदा जिसे कुछ पता चला है, उस पर भी तो लाजिम है ना कि वो इल्म आ गया अब अमल करे। मुझे याद आ रहा है कि एक रिवायत का मजमून कि अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन बंदों से 4 सवाल करेगा, एक में 5 सवाल है, और फिर उस वक्त तक बंदे को अपनी बारगाह से हिलने की इजाजत नहीं होगी। ला तज़ूला क़दम आदमिन हत्ता एक कदम भी उठाने की इजाजत नहीं होगी। उसमें क्या है कि उम्र कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी, जवानी कैसे गुजारी है, माल कहाँ से कमाया, फिर खर्च कहाँ किया। ये 4 सवाल हो गए। 5वां सवाल एक ये भी है कि इल्म पर अमल कितना किया। तुम्हें इल्म दिया गया, तुम्हें ये मकाम दिया गया, तुम्हें ये मनसब दिया गया, ये एजाज तुम्हें बख्शा गया, इस इल्म पर अमल कितना किया गया। ये तो सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। और ये क़यामत के दिन अगर होता है सवाल, मदनी चैनल के नाज़रीन हर बंदा ही गौर कर ले। मुझे पता है कि मैंने जो चीजें, जिस चीज के बारे में मेरी मालूमात है, जो शरई रहनुमाई है जो मैंने ली है, फिर उस इल्म पर मेरा अमल कितना है। नमाज फर्ज होना तो सबको पता है ना, सबको पता है। किसको नहीं मालूम कि नमाज फर्ज है?
اور نماز چھوڑ کر کے اللہ امان عطا فرمائے. اللہ عافیت فرمائے. اللہ ہمارے عافیت ہاں فرمائے. جو ہے نا اس کو کبیرہ گناہ شمار نہیں کیا جاتا. میرے لیے سنت ابھی پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں فرما رہے تھے کہ فاسق ہو جاتا ہے بندہ، اور اعلانیہ اگر ایسے گناہ کرے تو فاسق معلن ہو جاتا ہے. اللہ پاک امان عطا فرمائے. حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے صحیح اور سقیم حدیث یعنی صحیح اور غیر صحیح حدیث کے درمیان میں فرق کرنے میں اپنے معاصرین میں ممتاز تھے. واہ واہ. معاصرین کا کیا مطلب ہے؟ اپنے ہم عصر علماء یعنی اس دور کی جتنے علماء تھے، محدثین تھے، ان میں جو ہے آپ بڑی ممتاز شخصیت تھے، اور بعض امور میں ان کو امام بخاری پر بھی ترجیح حاصل ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار اکابرین محدثین میں سے ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے نا، ان کے استاذ حضرت امام اسحاق بن راہوے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایو رجل یکون ھذا. دیکھتے ان کا جو کیفیت ہوتی علم حاصل کرنے اور حافظہ اور ضبط اور ان چیزوں کو دیکھتے تو کہتے ہیں ایو رجل یکون ھذا، یہ شخص کیسا شخص بنے گا جب یہ پڑھ لکھ کر کے عالم بن جائے گا تو اس کا رتبہ کیا ہوگا، خدا جانے یہ کتنا بلند رتبہ انسان بنے گا. حضرت اسحاق بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ امام مسلم کی طرف دیکھتے اور دیکھا آپ نے تو آپ نے فرمایا، آپ کی عظمت اور بزرگی پر نظر کرتے ہوئے فرمایا، جب تک خدا آپ کو مسلمانوں کے لیے زندہ رکھے گا بھلائی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے گی. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. کیا بات ہے. کیا اللہ رب العالمین نے ان کے صدقے میں اس امت کو بھلائیاں عطا فرمائی ہیں. واہ. اللہ اکبر. حضرت ابو عمرو بن حمدان فرماتے ہیں میں نے ابن عقدہ سے پوچھا ایہما احفظ البخاری او مسلم، کہ میں نے ان سے پوچھا امام بخاری زیادہ حافظ الحدیث ہیں یا امام مسلم زیادہ حافظ الحدیث ہیں. تو یہ ایک گویا کہ ایک سوال تھا، اور امام بخاری اور امام مسلم کے درمیان میں گویا کہ لوگ جو ہے پہچاننے کی کوشش کرتے تھے دونوں برابر کی شخصیت تھے. جی. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت و اخلاق کے اعتبار سے بڑی بلند مرتبہ شخصیت تھے، انتہائی متواضع، خلیق، حلیم اور بردبار واقع ہوئے تھے. علمی وجاہت اور تفوق کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر قسم کے کبر اور نخوت کا شائبہ تک نہ تھا، یعنی تکبر نہیں تھا. کیا شان ہے. آج بندے کو نا دو چار باتیں پتہ چل جائے اور اللہ عافیت فرمائے وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لے اور گوگل سے سرچ کر لینا، دو باتیں سے پتہ چل جائے، اور اب وہ بھی اس پر بھی جرح کی جائے نا کیا پتہ چلا اور کیا نہیں پتہ چلا، صحیح کیا غلط کیا ہے، وہ بھی جناب اپنے آپ کو نا کچھ سمجھنے لگ پڑتا ہے. اور معاذ اللہ یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء کو پھر وہ کچھ نہیں سمجھتا. یعنی یہ بدبختی کے سوا اور کچھ بھی نہیں، شیطان کے وار ہیں یہ. جی ہاں، یہ شیطان کے وار ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو میں نے ایک حدیث تھوڑی سرچ کی اور اس پہ جناب میں نے گوگل سے پوچھ لیا تو جناب سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ صحیح ہے تو یہ ضعیف ہے. آپ کو تو ان کے اصولوں کا بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی، یعنی جو اس طرح کرتے ہیں تو ان کو تو ابھی صحیح کے اصولوں کا بھی نہیں پتہ ہوگا، صحیح کے اصولوں کا نہیں پتہ ہوگا. حسن کیا ہے، حسن لذاتی کیا ہے، لغیری کیا ہے، ضعیف کیا ہے، ضعیف کا حکم کیا ہے، مردود کون سی روایات ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. اچھا یہاں پر راشد بھائی دیکھیں، جیسے میں نے چند ایک احادیث کے حوالے سے بات کی ہے نا، تو میں چاہوں گا سب سے پہلے تو ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلے نا احادیث کی، چونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی شہرت ہی احادیث کی وجہ سے ہے. آپ نے جو احادیث پہ کام کیا کمال کا کام کیا، اللہ پاک آپ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. میں چاہوں گا حدیث کی اہمیت پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے شاہ صاحب، جس طرح قرآن پاک کی اہمیت ہے کہ قرآن رب کا کلام ہے، اسی طرح حدیث پاک کی بھی اہمیت ہے کہ یہ اللہ کے محبوب کا کلام ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بات ارشاد فرماتے، جو بھی احکام ارشاد فرماتے، شریعت کی جو بھی بات بیان فرماتے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا کہ میرا محبوب جو بھی گفتگو کرتا ہے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ یہ وحی خدا ہوتی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث، اب یہ مبارک احادیث جو ہیں آپ کے فرامین جو ہیں، چاہے آپ کے فرامین ہو، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں، یا پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی معاملے میں آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو، اس پر سکوت فرمایا ہو، خاموش اس کی تائید فرمائی ہو، یا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل جو ہے
جی۔ حدیث ان تینوں پر بولی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں قولی، فعلی اور تقریری۔ قولی جو آپ کے الفاظ ہیں، جی۔ فعلی جو آپ کا مبارک عمل ہے، جی۔ اور تقریری جو آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے اس پر سکوت فرمایا، گویا خاموش تائید فرمائی، جی۔ تو یہ احادیث کہلاتی ہیں۔ جی۔ حدیث پاک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان کو یوں بیان فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ یہ رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ایک مقام پر فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ایک مقام پر فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے تو در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کیسے ہوگی؟ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک فرامین، آپ کی احادیث پر عمل کرنے کی برکت سے پر آپ کی اطاعت ہوگی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کی اہمیت اس طرح سمجھیے، میں عقلی طور پر تھوڑا سا عرض کروں۔ دیکھیے قرآن پاک میں بہت سارے احکامات کا بیان ہے، نماز کے بارے میں بیان ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بیان ہے، اسی طرح سود سے بچنے کے بارے میں ہے، اور روزے کے بارے میں ہے، حج کے بارے میں ہے، لیکن پورا قرآن پڑھیں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ نماز کی اتنی رکعتیں ہیں، اتنے فرض ہیں، اتنے واجب ہیں، اتنی سنتیں ہیں۔ پھر اسی طرح روزے کے بارے میں تو ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، لیکن روزے کے احکام کیا کیا ہیں اس کی تفصیل حدیث پاک سے ہمیں ملتی ہے۔ قرآن میں یہ تو ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کا وقت کیا ہے، فجر کا وقت کیا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء کا وقت کیا ہے، اس کی رکعتیں کیا ہیں، پڑھنا کیسے ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک حدیث پاک کے ذریعے بیان کیا۔ صحابہ سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ پھر اسی طرح قرآن میں حج کے بارے میں تو ہے کہ حج یہ فرض کیا گیا صاحب استطاعت مسلمان پر، لیکن حج کے ارکان کیا کیا ہیں یہ ہمیں حدیث پاک بتاتی ہے۔ تو حدیث پاک کی اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم قرآن کی مانیں گے، حدیث کی ہم نہیں مانتے۔ اب ان لوگوں کو اللہ کرے عقل آ جائے جو اپنے آپ کو مسلمان اگر کہتے ہیں، تو جو مسلمان نہیں ہے تو ان سے تو کلام ہی نہیں ہے۔ مسلمان کہلانے والا اگر یہ کہتا ہے جی قرآن کی بات کرو، تو اللہ کے بندے یہ قرآن آیا کہاں سے؟ یہ قرآن وہ ہے جو رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا ہے، احادیث بھی وہ ہے جو نبی پاک کی زبان سے نکلی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے۔ اچھا اس قرآن کو قرآن کہا کس نے؟ کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے تو بتایا، فرمایا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام کی ایک بات تو مان رہے ہیں، دوسری بات نہیں مان رہے ہیں، تو یہ تو کافروں کے بارے میں بیان کیا گیا نا، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا کہ وہ بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ پورے قرآن پر، نبی پاک کی احادیث پر عمل کرتا ہے، عمل کی کوشش کرتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی احادیث اگر عقلی طور پر سمجھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری، نبی کس کو کہتے ہیں؟ خبر دینے والے کو۔ نبی کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا حکم اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کا حکم، شریعت جو ہے یہ اللہ کے بندوں تک جو پہنچائی، اب کیسی پہنچائی؟ سارا دین نبی پاک نے پہنچایا جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا، اور اللہ گواہی کیا دے رہا ہے قرآن میں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ پیارے محبوب آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے سارا دین آپ نے امت تک جو ضروری تھا وہ آپ نے پہنچا دیا۔ تو اب اگر اس کے اندر کوئی بھی خامی، کوئی بھی مطلب ذہن میں کوئی ایسی بات آئے گی تو ذہن کا فطور ہے۔ تو حدیث پاک کی بہت اہمیت ہے۔ پھر دیکھیے کوئی بھی مسئلہ اگر شاہ صاحب کسی مسئلے کی تحقیق ہوتی ہے نا، تو اس کے شریعت میں 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے، اس کے بعد اجماع امت ہے، اس کے بعد پھر قیاس ہے۔ تو حدیث پاک کا انکار کرنا
یہ تو بندے کو گمراہی اور بعض صورتوں میں کفر کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. تو اس لیے حدیث پاک کی بہت اہمیت ہے. اللہ بھلا کرے محدثین کا جنہوں نے احادیث ہم تک پہنچائیں، اور پھر اللہ مزید بھلا کرے ان فقہا کا جنہوں نے ان احادیث سے مسائل کو اخذ کر کے اس امت کے لیے رہنمائی کا سامان کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، جی تو اس وقت بھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس وقت بھی حضور نے فرمایا لوگوں کے درمیان فیصلہ کس طرح کرو گے؟ حضور نے پوچھا قاضی بنا کر بھیج رہا ہوں، فیصلہ کس طرح کرو گے؟ جی. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں قرآن کے ذریعے کروں گا. جی. فرمایا اگر قرآن میں تم نہ پاؤ، جی. یہ نہیں حضور نے فرمایا اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہو، یہ نہیں ہے. فرمایا قرآن میں اگر تم نہ پاؤ، قرآن میں سب کچھ ہے. واہ واہ. وہ جس کو ہر خوش کو تر کا بیان قرآن میں موجود ہے. فرمایا قرآن میں اگر تم نہ پاؤ تو جی. عرض کی حضور پھر آپ کی حدیث، واہ. پھر آپ کے فیصلے، جی. آپ کے فرمان، آپ کی حدیث. اگلا نمبر کیا ہے؟ آپ کی حدیث. تو حدیث کی اہمیت سے تو بندہ باہر ہو ہی نہیں سکتا. جی. پھر حضور نے فرمایا اگر حدیث میں بھی نہ پاؤ تم، تو فرمایا پھر حضور میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا. قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور رب کا شکر ادا کیا. فرمایا میرے رب شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے. کیا بات ہے، اللہ تیرا شکر ہے. جی. واہ. تو یہ دیکھیے کہ حدیث کی اہمیت کو اس حدیث پاک سے بھی سمجھیے کہ حدیث کی اہمیت جہاں اور بہت سی حدیث اور باتیں قرآن کی آیت سنی ہے، وہاں حدیث سے بھی ثابت ہے حدیث کی اہمیت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس انداز میں بھی ہم سوچیں نا کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو ہماری نصیحت کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہم دنیا کیسے گزارے، ہماری دنیا کیسے اچھی ہو جائے، ہماری آخرت کیسے اچھی ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہے. تو احادیث کی اہمیت اپنی جگہ پر، قرآن کی اہمیت اپنی جگہ پر، اجماع کی اہمیت اپنی جگہ پر، قیاس کی اہمیت اپنی جگہ پر. اب ہر بندہ یہ کہے کہ میں اٹھ کر قیاس کرنا شروع کر دوں تو راشد بھی ایسا تو نہیں ہوگا نا، دین کا نظام خراب ہو جائے گا. شاہ صاحب ہر بندہ کہے کہ میں قیاس کر لوں. آپ نے بتا تو دیا ہے کہ قرآن حدیث، ابھی دلیل بھی آپ نے دے دی عابد بھائی نے کہ خود اخذ کرنے کا ہے ارادہ. لے کر آئے نا شاہ صاحب، ایک عقلی تھوڑی سی بات عرض کروں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کر آئے. نبی پاک علیہ السلام نے دین کے احکام بتا دیے، دین پر ایسے ایسے چلنا ہے. نبی پاک سے سن کر صحابہ نے بتایا، صحابہ سے سن کر تابعین، ان سے تبع تابعین، پھر محدثین، مجتہدین. یہ ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ چھوٹ دے دی جائے کہ ہر بندہ قرآن پڑھ کر، خود حدیث پڑھ کر، خود مسئلے نکال کر عمل کرنا شروع کر دے، تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا. ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق چلنا شروع ہو جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ دین جس شکل میں آیا ہے وہ اس کی شکل ہی باقی نہیں رہے گی. تو اس کی جو، اس لیے حدیث کو سمجھنے والے جو علماء، بعض ذکر کر رہے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں احادیث کو بیان کیا ہے. پھر اس حدیث پاک سے جو محدثین نے جو مسائل نکالے، جو اس کی تشریحات کی، فقہا نے اس سے جو مسائل نکالے، تو اسی کے پیچھے چلنا پڑے گا. تو اسی میں یقیناً عافیت کی راہ ہے. کیا بات ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہر منگل کو ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے پیرنٹنگ کا. آج پیرنٹنگ میں انشاءاللہ عز و جل ہم جو نگران شورا کا بیان سنیں گے، اولاد کو نمازی بنائیں. آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. سیگمنٹ ہے پیرنٹنگ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں رات گزاری. اب رات وہاں رکے تھے، پھر رات گئے، لیٹ نائٹ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اب سنیے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چھوٹے لڑکے نے نماز پڑھ لی؟ کیا فرمایا کہ چھوٹے لڑکے نے نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے بتایا ہاں پڑھ لی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا پوچھا؟ نماز پڑھ لی؟ یہ گھر میں پوچھنے کا انداز کس کا اور کتنا؟ ٹیوشن کر لیا؟ ہوم ورک کر لیا؟ جلدی سویا نہیں سویا؟ صبح جلدی اٹھاتا نہیں اٹھاتا؟ آپ کو پتا ہے یہاں باپ والد خود گھر میں آ کر اپنے بچوں کی نماز کا کتنا خیال رکھتے ہیں.
ماں خود بچوں کی نماز کے لیے کتنا خیال رکھتی ہے. ماں عموماً کہتی ہے کیا کرو, اٹھاتی ہوں, اٹھتا ہی نہیں. یا والد کہہ دیتے ہیں ارے یار تنگ آ گیا یار, اٹھا کے تھک گیا ہے, نہیں اٹھتا, چھوڑو یار, کیا کر سکتے ہیں. یعنی یہ اس باپ کی بات کر رہا ہوں جو خود فجر میں اٹھتا ہو اور بچہ نہ اٹھتا ہو, تب بھی یہ باپ کہہ دیتا ہے باپ ہی فجر میں نہ اٹھ رہا ہو, ماں ہی فجر میں نہ اٹھ رہی ہو, تو اب اس کے لیے میں کیا بول سکتا ہوں, کیا الفاظ استعمال کروں جس گھر میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہ اٹھ رہا ہو, اللہ کی پناہ. لیکن یہاں بعضوں کا یہ ہوتا ہے بچہ اٹھ نہیں رہا ہے, مگر مجھے یہ بتائیے کہ اسکول کے لیے کیسے اٹھ جاتا ہے یہ بچی. اسکول کے لیے آپ سے ہی تو اٹھتی ہے, کوئی اور تو کوئی آ کے آس پڑوس والا تو نہیں آتا کہ بھائی میں نماز میں تو مجھ سے نہیں اٹھاتا میرا بیٹا, اب پڑوسی کو بلاؤ وہ آ کر اس کو اسکول کے لیے اٹھائے گا. اسکول کے لیے کوئی الگ سے کسی کو آپ نے جاب پر رکھا ہوا ہے کہ اپنے بچے کو اسکول کے لیے اٹھائیں گے. نماز کے لیے تو آپ سے اٹھا نہیں, اسکول کے لیے کیسے اٹھا. اب اس کی مثال کتنی خوبصورت ہے, ذرا سمجھیے گا, پیرنٹس سمجھیے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, خدا نہ خواستہ گھر میں آگ لگ گئی, ایک سمجھانے کے لیے گھر میں آگ لگ گئی, ماں باپ بھاگیں گے باہر, بچے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں, اب جا کے بچوں کو اٹھو آگ لگ گئی ہے, اٹھو آگ لگ گئی ہے, اٹھو آگ لگ گئی ہے. اب دونوں کمرے سے باہر آ کے کیا کرے, بچے نہیں اٹھ رہے, اپنے تو نکل جائیں. ایسا ہوگا؟ صحیح بتا, ایسا ہوگا نہیں, پاسبلٹی نہیں ہے. ماں باپ کبھی بچوں کو چھوڑ کر گھر سے باہر نہیں جائیں گے جبکہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے جب تک اٹھے گا نہیں آپ کو دم نہیں آئے گا, جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی فکر نہیں کریں گے کہ اگر یہ نماز کا عادی نہ ہوا اور اس کو نماز کے لیے نہ اٹھایا, اور اللہ نہ کرے یہ نماز کا عادی نہ ہوا, نمازیں چھوڑنے کا عادی ہو گیا, اور اسی حالت میں یہ بالغ بھی ہو گئی یا بالغ ہو گئی, اب جب اس پر نماز فرض ہو گئی, اور اب جب یہ نماز نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا, اب یہ نماز نہیں پڑھے گی تو گناہگار ہوگی. چلو نابالغی کے احکام الگ ہیں, لیکن ہمیں تو کہا گیا نا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو, اور 10 سال میں بھی نہ پڑھے, 10 سال کی عمر میں بھی تو سختی کرنے کا حکم ہے. کہاں کیا ماں باپ نے بھیا یہ اپنا رول پلے ہی نہیں کیا. ماں باپ نے اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے ہماری باتیں کھلی ہوئی ہیں. بچہ ایک دن کہاں پر نہ جائے, فون کٹ جائے گا, 50 فون ہے تمہارے ایک دن کے, 20 فون ہے تمہارے ایک دن کے, 40 فون ہے تمہارے ایک دن کے, باتیں الگ سنائیں گے. مفت کی کھاتا ہے, گھر میں آتا ہے, کماتا وماتا ہے نہیں, چھٹی کیوں کی تھی, بخار تھا وہ دوائی کھا لیتا. اتنی ساری تربیت کریں گے, کام پر بھیجیں گے تاکہ آمدنی خراب نہ ہو. یہی کام اس کو نماز کے لیے, عبادت کے لیے, اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کیا ہم لوگوں نے. ہمارے اپنے عمل کا پرابلم ہے, ہم خود کچھ نہیں کر پا رہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک آپ کے سامنے, نانا جان اپنے نواسے کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں ہے نا ٹائم, وقت کہاں سے گزرے گا, کہاں سے وقت لاؤں. ماں کہے گی بیٹے کو ٹائم دو تو باپ بولے گا کہاں سے وقت لاؤں, وقت نہیں ہے نا, گھر کے لیے تو کما رہا ہوں. جس کے لیے کما رہے ہو کل وہی آپ کے پاس نہیں ہوگا تو کیا کرو گے پیسے کو. پیسے کا فوٹو دیکھیں گے آپ, یہ پاؤنڈ, یہ ریال, یہ درہم, یہ ڈالر. اولاد کدھر ہے, اولاد چلی گئی, پیسے کا کیا کریں گے. تو آج اولاد کو آپ کی وقت کی ضرورت ہے, اولاد کو آپ کی تربیت کی ضرورت ہے, اور کوالٹی ٹائم کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ تھکا ہوا ٹائم, ہاں بیٹا نیند آ رہی ہے, اب بولو نا بیٹا, بولو بیٹا نیند آ رہی ہے. اب بیٹا بات کرنے گیا, ابو گیا, ابو نیند میں چلے گئے. بیٹا بولے میں بات کروں کس سے, پھر کہتے بیٹا باہر دوستی نہیں کر. آپ نے کون سا اس کو ٹائم دے دیا کہ آپ سے 2 باتیں کرے. ماں نے کہاں ٹائم دے دیا کہ بیٹی باتیں کرے. ہم سے تو بات کرے گا تو ہم ڈانٹ دیں گے, ہم سے بات کرے گا تو ہم جھاڑ دیں گے, سنیں گے نہیں. خاموش, بات کرنے کی تمیز تو ہے نہیں. وہ تمیز ہی تو سکھانی تھی اس کو. اب آپ کو جب پتا ہے کہ اس میں تمیز نہیں ہے تو اس کو تمیز ہی تو سکھانی تھی. آپ کو پتا ہے کہ اس میں مینرز نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایٹیکیٹس نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, تو ہمارا کام کیا تھا, یہ کہہ کے جھاڑ کے چلے جانا بدتمیز, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. نہ ماں کے پاس ٹائم, ماں بھی نوکری کر رہی ہے, باپ بھی نوکری کر رہا ہے. اب بچہ کون سنبھالے گا. اب جو بچہ سنبھالے گا اس کو بچے کی تربیت سے کتنی دلچسپی. اب ہم بچہ تربیت کے لیے کسی کے حوالے نہیں کر رہے, ہم بچے کی پرورش کے لیے کسی کے حوالے کر رہے ہیں. کھانا پینا وغیرہ جو بھی حساب کتاب ہے وہ دیکھ لے. تو بچہ تو ماں باپ کی صحبت میں رہا ہی نہیں ہے. جب ماں باپ گھر آئے تو تھکے ہوئے ہیں, کھانا پکانا ہے, سونا ہے, اور سو جب ختم ہو جانا ہے, کلوز. یا بچہ اٹھ کے پھر اس کو اسکول بھیج دینا ہے, کلوز.
بچے کے ساتھ جو ماں باپ کو ٹائم دینا ہے، وقت دینا اور کوالٹی ٹائم دینا ہے، تربیت کرنی ہے، اس کو دین سکھانا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں سکھانی ہے، سنتیں سکھانی ہے، اس کو بہت کچھ سکھانا ہے۔ آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے ہمارے بچے بھی نمازی بنے، سب ہمارا معاشرہ نمازی ہو جائے۔ نمازی ہوں گے تو انشاءاللہ امن قائم ہوگا۔ اور نماز ہی ہے کہ جو بندے کو بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب معاشرہ نمازی ہو جائے گا تو انشاءاللہ برائیوں کا خاتمہ جڑ سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ تمام مسلمان اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ کہ امام مسلم کا دور کن بڑے محدثین کا دور تھا، اور امام مسلم نے صحیح مسلم لکھنے میں کتنا وقت صرف کیا، ارشاد فرما دیجیے۔ جی راشد بھائی کیا کہیں گے؟ یہ کن کا، یعنی اور بھی دیگر بڑے بڑے، میرا خیال ہے یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اور بھی علماء تھے، محدثین تھے، اور پھر ٹائم کتنا لگا؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اس لکھنے میں ٹائم کتنا لگا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں تھے، یوں سمجھیے کہ ہجری کا، 3 ہجری نہیں بلکہ تیسری صدی کا جو دور تھا اسلامی اعتبار سے، چونکہ آپ کی ولادت جو ہے 206 سن ہجری بتائی جاتی ہے، جو جس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے۔ تو یہ دور ایسا تھا جس میں بڑے بڑے علماء محدثین، اس میں نمایاں نام اگر میں عرض کروں، نمایاں اس طور پر کہ جو ہمارے درمیان اور عام دنیا میں مشہور ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست آتا ہے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری، اور اسی طرح اور بھی کئی محدثین ہیں جو بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ ان محدثین میں اپنا ایک نمایاں مقام بنانا، یہ یقیناً خداداد صلاحیت اور اللہ پاک کا خاص آپ پر فضل و کرم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے تو 20 کتابیں لکھی ہیں جو آپ کی سیرت میں ملتا ہے، لیکن زیادہ جو شہرت حاصل ہوئی وہ صحیح مسلم کو حاصل ہوئی۔ صحیح مسلم شریف آپ نے 15 سال کے عرصے میں لکھی ہے۔ اچھا، یہ کتاب آپ نے لکھی، لکھنے کے بعد آپ اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین کے پاس گئے اور ان کو آپ نے سنائی، اور پھر ان کو سنا کر ان سے اس میں یوں سمجھے کہ جہاں لگا کہ کوئی ضعیف حدیث یا اس میں کسی حدیث پر کوئی کلام ایسا آتا ہو تو آپ نے احادیث کو اپنی کتاب سے نکال دیا۔ آپ کو ویسے تو 3 لاکھ احادیث یاد تھیں، آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ 3 لاکھ احادیث آپ کو یاد تھیں۔ 1 لاکھ احادیث جس کو یاد ہو نا سند کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں حافظ الحدیث، اور آپ کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، آپ حفاظ الحدیث کے بھی امام تھے، ان کے بھی استاد تھے۔ تو اس وجہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور اچھا اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب صحیح مسلم لکھی ہے نا شاہ صاحب، اس کے اندر آپ نے خاص اہتمام کیا کیا ہے؟ آپ نے ان احادیث کو روایت کیا ہے، بیان کیا ہے جو آپ نے خود آپ کی سند سے ہیں، اور پھر آپ نے خود سن کر اس کو روایت کیا ہے، لکھا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا تھا کہ نقل در نقل چلتی چلتی احادیث آئیں تو لکھی گئی، لیکن آپ نے اس کا خاص اہتمام کیا اور لکھا بھی اس حدیث کو کہ اس حدیث کے 2 سکہ راوی ہوں، 2 راوی جو روایت کرنے والے انہوں نے سنا ہو، تو اس طرح پھر آپ نے سکہ بھی ہوں، عادل بھی ہوں، اور پھر یوں سمجھیے کہ دیانتدار بھی۔ سکہ آپ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ سکہ کیا ہے؟ سکہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سکہ راوی جو ہوتا ہے نا، اس کی کئی شرائط ہوتی ہیں، کچھ اس کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک اس کا حافظہ مضبوط ہو، دیانتدار ہو، جھوٹ نہ بولنے والا ہو، اس پر کوئی تہمت نہ لگی ہو، اس طرح کی شرائط وغیرہ بیان کی جاتی ہے۔ تو یوں سمجھے قابل اعتماد مضبوط راوی جس کی بات پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو 2 ایسے راوی جو ہے نا، انہوں نے روایت حدیث کو کی ہے، آپ نے سنا اور پھر آپ نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اگلی کال لیتے ہیں جی ہم۔ میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ امام مسلم کا طریقہ حدیث نویسی کیا تھا؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ کیا بات ہے، آپ نے ماشاءاللہ راشد بھائی نے کچھ طریقے کے حوالے سے ہی بیان فرمایا، اور بڑا پیارا ایک آپ کا اسلوب ہے کہ آپ نے سنا اور پھر 2 سکہ راوی اس میں شامل کیا اور ان احادیث کا آپ نے انتخاب کیا۔ اگلی کال لے رہے ہیں ہم۔
میرا سوال یہ ہے کہ امام مسلم کے مشہور اساتذہ کون تھے، اور ناطخواں اسلامی بھائی سے کلام کی گزارش ہے کہ مجھے وہ کلام سنا دیں، میں نے شوق مدینے جاؤں تھا، جزاک اللہ خیر۔ کیا بات ہے، کیا کہیں گے عابد بھائی؟ اساتذہ کرام کی بات تو کچھ تو ہوئی ہے جی ہوئی ہے، حضرت امام اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کے مشہور اساتذہ میں ہیں، اور بھی بہت سے، بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے بخاری استاد، رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان سے بھی حدیثیں حاصل کی۔ استاد کی قابلیت سے پتہ چلتا ہے کہ شاگرد کتنا بڑا قابل ہے، اتنے عظیم استاد جب ملے ہوں، واہ 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 واہ، آپ نے صرف وہی حدیث نقل کی ہے اپنی اس میں صحیح مسلم میں جو متصل ہو، مرفوع ہو، یعنی جو حدیث جا کے حضور، آخری بندہ جو ہے نا، جس نے آخری صحابی جس نے میں نے حضور سے سنا یا میں نے حضور کو دیکھتے ہوئے دیکھا، یہ کرتے ہوئے دیکھا، تو حدیث جو روایت کی ہے نا انہوں نے، وہ ملاقات ہونا بھی آپ کے نزدیک ایک شرط ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے جس سے ملاقات کی اس نے حدیث تو بیان کر دی، لیکن کس سے ملاقات، کہاں سے سنی؟ بھائی میں نے فلاں سے سنی، ملاقات ہوئی تھی اس سے، ہاں ملاقات بھی ہوئی، پھر حدیث آپ نے نقل کی۔ واہ واہ واہ، تو یہ جب سنتے تھے نا کہ فلاں جگہ ایک بندہ ہے اس کے پاس حدیث ہے، آپ سفر کرتے اس کے پاس جاتے، ہاں حدیث کے الفاظ سنتے بیٹھتے، کس نے بیان کیا، فلاں، وہ کہاں رہتا ہے، فلاں جگہ، اس کے پاس جاتے، اور یوں ایک تسلسل کے ساتھ ایک متصل اور ایک سلسلہ ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، امت پر احسان ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ایک اور کال لے رہے ہیں جی ہم۔ مدی رحمان اللہ سنی سے آل دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ کیا بات ہے جی، پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے۔ اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ انتظار حسین حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا چل رہا ہے۔ آج میری عشاء صاحب سے فرمائش ہے کہ وہ کلام سنا دیں، میرے پیر بھی ہر دم خیر ہو گئے، میرے پیر بھی ہر دم خیر ہو گئے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین 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 و ایاکا، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائش لے لی ہم نے، نعت خواہ اسلام بھائی سن رہے ہیں، نوٹ بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں فرمائشیں بھی لیں گے ہم۔ اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں قادر پور راما مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے۔ نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش کروں گا چند اشعار سنا دیں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔ واہ کیا بات ہے جی، پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ ایک اور کال لے رہے ہیں۔ حکیم غلام دستگیر قادری فرام میاں چنو، جو امیر اہل سنت کے لکھے ہوئے ہیں نا کلام، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی، نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین 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 و ایاکا، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے جی، انشاءاللہ۔ ایک اور کال لے رہے ہیں۔ نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، زمین و زمان تمہارے لیے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے۔ کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی، آپ کے میسیجز کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہہ رہے ہیں جی امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، آپ کی امید بالکل ٹھیک ہے جی، الحمدللہ ہم خیر و عافیت سے ہیں، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں۔ کہہ رہے ہیں جی اعلیٰ حضرت کے کلام کی فرمائش کرنی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ یہ عمر کیانی بھائی ہیں جی راول پنڈی سے، بہت شکریہ عمر بھائی آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر بھائی ہیں جی، کہہ رہے ہیں جی کافی دنوں سے یہ فرمائش کر رہا ہوں، آج تو یہ فرمائش پوری کر ہی دیں، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ اچھا جی، کلام سنا دیں حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثاقب بھائی آپ سب مبلغین کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، میں خیر و عافیت سے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں۔ مبلغین کے بھی آپ مسکراتے چہرے دیکھ رہے ہیں، امید تو یہی ہے کہ سب مبلغین بھی خیر و عافیت سے ہی ہیں۔ اچھا جی، کلام سننا ہے جی انہوں نے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، ٹھیک ہو گیا جی۔ شہزاد اتاری ہیں فرید نگر سے، چیچا وطنی سے، کہہ رہے ہیں جی سلمان بھائی پروگرام میں کب آئیں گے؟ جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے سلمان بھائی ہمیں وقت عطا فرمائیں گے اور تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ آپ ان کی زیارت سے مستفیض ہوں گے۔ ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، اس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، پیارے پیارے موضوعات ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک کلام سنا دیں، اللہ اللہ کریے تے تاں گل بن دی ہے۔ حاجی مشتاق صاحب کا انہوں نے ان کی فرمائش ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ پاک سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ میسیج شامل ہو جاتا ہے لیکن فرمائش پوری نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لے لیں، شامل کریں، لیکن چلیں آپ کا میسیج تو شامل ہو رہا ہے نا، الحمدللہ
اسی پر شکریہ ادا کریں. اگر فرمائش کبھی پوری نہیں ہو رہی تو آپ میسج کرتے رہے, اللہ کرے گا انشاءاللہ فرمائش بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر سا ہوتا ہے, ہم نے اپنے ٹائم پر پروگرام ختم بھی کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے مبلغین بھی ہیں, پورا ایک آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے, سیگمنٹس ہوتے ہیں مختلف, ایک جدول ہے, اس کے مطابق ہم نے پروگرام کو لے کر چلنا ہے. اب سارے کلام اگر شامل کریں گے تو پھر پروگرام دیگر نہیں ہو سکے گا, ہم مبلغین سے گفتگو نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے ایک بڑا پیارا ایک سلسلہ ہے یاد خدا و مصطفیٰ. اس میں اگر آپ فرمائش کریں گے تو میرا خیال ہے زیادہ تر اس میں کلام ہی لیے جاتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ لے لیا جائے گا. اچھا جی, باغ جنت میں نرالی چمن آ رہی ہے, اس کلام کی فرمائش ہے. صبح طیبہ میں ہوئی, اس کلام کی فرمائش ہے. صف آ رہا سب حور و ملک, اس کلام کی فرمائش بھی ہے. اچھا جی, زین شہزاد بھائی ہیں لیا سے, کہہ رہے ہیں جی پروگرام بہت اچھا ہے, کلام سننا ہے جی, نے آسیوں کو در تمہارا مل گیا. وہ شکریہ جی. کہہ رہے ہیں جی آپ سب حاضرین کی بارگاہ میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک آپ سب حاضرین کو اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے, آمین آمین. الحمدللہ علی احسانہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے جی. انہیں کلام سننا ہے سائیاں نظر کرم دی کر سونیا. ٹھیک ہو گیا جی. جنید بھائی کہہ رہے ہیں جی کلام باہو سننا ہے. اچھا جی, کلام بلے شاہ آنا چاہیے تھے آج فرمائش. آج تو بابا بلے شاہ صاحب کا کلام ہونا چاہیے, بلکہ انہی کی آپ کی فرمائش لے لیتے ہیں نا جی. آپ فرمائش کر دیں تو ہم یہی لے لیتے ہیں نا. چلیں, آج میسیج نہیں آیا, قصور سے تشریف لائے ہیں ہمارے سہیل بھائی, تو انشاءاللہ ہمیں بابا بلے شاہ صاحب کا کلام بھی سنا لیتے ہیں جی. اچھا جی, کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں تا سہارا, اس کلام کی فرمائش بھی ہے. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی, کچھ میسیجز کمنٹس بھی آپ کے لے لیتے ہیں جی. آج ہمارے ساتھ کون ہیں؟ نصر اللہ خان صاحب ہیں جی. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, اس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی, خان صاحب ہیں, طارق خان علی بھائی ہیں, بہت شکریہ آپ کا جی. ملک محمد علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, محمد عثمان بھائی ہیں, بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ بنگلہ زبان میں نام لکھا ہوا ہے, یہ ہندی زبان میں نام لکھا ہو تو میں پڑھنے سے قاصر ہوں, میں نہیں پڑھ سکتا. امید ہے یہ بنگلہ دیش میں جو بنگلہ زبان میں لکھا ہوگا, تو مجھے بنگلہ آتی نہیں ہے, میں معافی چاہتا ہوں. نام میرے سامنے شو تو ہو رہا ہے لیکن میں پڑھنے سے قاصر ہوں جی. بہرحال آپ نے جو نیچے محبت کا اظہار کیا وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں, اللہ سلامت رکھے. عاطف بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی. اچھا جی, ایک بھائی کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم, سلمان بھائی کو بھیجو مدنی چینل میں. ٹھیک ہو گیا جی بھائی, آپ نے پیار سے کہا یا غصے میں کہا مجھے؟ سلمان بھائی کو لائیو دعوت دے دیں نا. سلمان بھائی کو لائیو دعوت دیتے ہیں جی. سلمان بھائی آپ کے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بلا رہے ہیں جی, آپ جب چاہیں وقت عطا فرمائیں, ضرور تشریف لائیں. تو ہم آپ کے سامنے بھی دعوت دے رہے ہیں انشاءاللہ. سلمان بھی دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ دعوت بھی پہنچ جائے گی, اور ہماری طرف سے بھی یہ دعوت جا چکی. حاجی ابرار صاحب ہیں جی, ابرار حسین بھائی بہت شکریہ آپ کا جی, سلامت رہیں. نومی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, عثمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی, سلام کر رہے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا جی. محمد فیضان ریاض بھائی کیسے ہیں آپ سب جی؟ الحمدللہ رب العالمین. کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب محمود بھائی کو کب آ رہے ہیں, بلا رہے ہیں جی؟ انشاءاللہ جی, محمود بھائی بھی جب وقت عطا فرمائیں گے تو آپ ان کی زیارت کریں گے. اچھا جی, خدا بخش اتاری ہیں, عبدالرؤف بھائی ہیں ہمارے ساتھ, ارسلان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی, ارشد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں, عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, عابد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, سجاد شیخ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ جن کا میں کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ کہا ہوا ہے. اچھا جی, ارمان علی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. محمد فراز بھائی ہیں جی. اچھا جی, ماشاء اللہ نظر نہ لگے نعت خان بھائی کو, کیا بات ہے جی, چشم بد دور, اللہ آپ کو سلامت رکھے. سہیل بھائی, سجاد خان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی, فراز نظامی بھائی ہمارے ساتھ سیگمنٹ کرتے ہیں, اور ہم 2 دن سے ان کا سیگمنٹ نہیں لے پا رہے. آج جو سیگمنٹ ہے سیگمنٹ نمبر 8 ہے. لفظ یہ بیان کرتے ہیں جس میں اس سے پھر شعر پڑھنا ہوتا ہے. تو آج کس سے سیگمنٹ کیا جائے؟ رسول لفظ ہے, اس سے شعر سنانا ہے آپ نے. ہم میں سے کسی نے, کوئی بھی سنا دے گا چاروں میں سے. میں تو کسی کی طرف بال پیش کروں گا, سوال بڑھا دوں گا. عابد بھائی جی.
رسول آتا ہو، مطلب شروع میں آتا ہو یا کہیں بھی کہیں بھی آتا ہو، شعر میں آتا ہو، رسول کا لفظ آتا ہو. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا واہ واہ، رسول اللہ اسمع قالنا، کیا بات ہے. اننا پورا سنا دینا. آپ تو عربی لہجے میں چاہ رہا ہوں آپ سنا دیں. آپ تو ماشاءاللہ ہمارے سجاد بھائی لغت العربیہ میں بھی ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ کیا آپ کی ذمہ داری کیا ہے سجاد بھائی؟ ویسے آپ عربی ڈپارٹمنٹ میں بھی ہیں نا؟ جی عربی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے جو عربی سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر جو پروگرامز جاتے ہیں ان پروگرامز کی جو پلاننگ ہے وہ میرے پاس. اچھا کیا بات ہے ماشاءاللہ. ایک بڑا پیارا لہجہ بھی ہے سجاد بھائی کا، عربی لہجہ ہے. میں چاہوں گا یہ عربی لہجے میں سنائیں، عرب والوں کے لہجے میں. انشاءاللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقانا. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. چلیے جی نعت خواں اسلامی بھائی کی طرح ہم بڑھ رہے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، رہیاں بیک جیوے جنت دیاں گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں. اینا گلیاں تو تن من واریے، کریے سجدے تے شکر گزاریے. اینا گلیاں تو تن من واریے، کریے سجدے تے شکر گزاریے. ایتھے نور دیاں سچیاں نکلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا. میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا. حضور پھر سے بلا لے، بہت اداس ہوں میں. حضور
سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا گر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، میرا شوق مدینے جاون دا، میرے دل دی حسرت ہور نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار منان دا ڈنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار منان دا ڈنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، تے میں قسم خدا دی کھانا وا، میرے آقا جیا کوئی ہور بھی نہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، ایڈا سونا 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 ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا
رب دا نظارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ اوج و کمال اللہ اللہ یہ اوج و کمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دولا جاتے ہیں معراج کو دولا جاتے ہیں معراج کی شب تو یاد رکھا معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ ہم عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں دن اپنے گزارے کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا بند جب خواب اجل سے وہ حسد کیا تھی اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب اللہ اللہ کریت تانگل بڑھ دیے کامل مرشد پڑھیت تانگل بڑھ دیے عقل مندانوں پٹھیاں سوچا لے ڈوبیاں عقل مندانوں پٹھیاں سوچا لے ڈوبیاں متاں دے سنگ تریت تانگل بڑھ دی کامل مرشد پڑھیت تانگل بڑھ دیے کامل مرشد پڑھیت تانگل بڑھ دی میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے پاوے لکھاں کروڑا دا وے ہوے پاوے لکھاں کروڑا دا وے ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے تیرا رستہ نسیاں
ولیاں دا اوہ رستہ میرے مرشد دا اس رستے میرا بھی پیر ہووے ساڈے پیر دے ہر دم خیر ہووے اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول پجاں مرشد دا دیدار باہو تے مینوں لکھ کروڑا سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لے رہے ہیں۔ محمد قاسم اتاری، میرا تعلق سرگودا سے ہے۔ شاہ صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، تمام مبلغین کو، نعت خواں اسلامی بھائی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا جو سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اس کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ الامام الحافظ الحجت محدث نیشاپور صاحب الصحیح امام المحدثین امام مسلم علیہ رحمہ۔ بالخصوص جو لوگ علم حدیث سے شغف رکھتے ہیں، حدیث اور علوم حدیث کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی پیارا یہ تو موضوع ہے، اور بالعموم سب کے لیے، جس طرح ماشاء اللہ ہمارے مبلغین بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائیں۔ اچھا، ایک گزارش یہ کرنی تھی شاہ صاحب کہ جس طرح سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں اب کا سیگمنٹ آتا ہے پیغام قرآن، اسی طرح حدیث اور اس کی شرح، اس کے حوالے سے بھی ایک سیگمنٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ ناظرین کی مزید دلچسپی کا باعث بنے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مستفیض ہو سکے۔ کیا بات ہے جی قاسم بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، کچھ القابات ذکر کیے اور بڑا پیارا ایک مشورہ بھی دیا۔ آپ کے مشورے کو ہم دل و جان سے لیتے ہیں جی، انشاءاللہ آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی پوری کوشش ہوگی۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ ایک اور کال لے رہے ہیں ہم۔ محمد سلیم رضا تاری عزگزار ہوں۔ ماشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ حضور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا راشد مدنی بھائی سے کہ بھئی جو ہے نا، یہ اکثر فرمایا جاتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے اور یہ مسترد ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی عام بندے کو اس کی سمجھ نہیں آتی، ضعیف سے مراد اور مستند سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے علم و عمل میں اضافہ ہوگا۔ کیا بات ہے جی راشد بھائی۔ دیکھیے، ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ حدیث پاک کی ایک قسم ہے اور یہ راویوں کے اعتبار سے ہے، یعنی روایت کرنے والے جو ہے نا، تو ان راویوں کے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، جیسے کسی کا حافظہ کمزور ہوا یا کسی راوی نے حدیث پاک بیان کی لیکن اس کا سماع یعنی اپنے شیخ سے حدیث سننا اس کا ثابت نہیں ہے، یا پھر ایسا ہوا کہ جس وقت انہوں نے حدیث پاک کو روایت کیا، بیان کیا، تو اور جس شیخ کا انہوں نے ذکر کیا تو اس دور میں وہ شیخ ہی موجود نہیں تھے، وہ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، تو اس طرح کی راویوں کے اندر کوئی ایک کمزوری ہوئی تو اس کمزوری کی بنا پر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث صحیح ہے، صحیح حدیث یا حدیث ضعیف حدیث یا حدیث غریب ہے یا حدیث مشہور ہے یا حدیث متواتر ہے، یا حدیث پاک کی قسمیں ہیں، اور یہ جو قسمیں ہیں نا، یہ ہے راویوں کے اعتبار سے۔ مطلقاً حدیث جو ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یا نبی پاک علیہ السلام کا عمل یا نبی پاک کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کو خاموشی فرمائی، جس کو ان کے خاموش تائید فرمائی، تو حدیث تقریری ان کو کہا جاتا ہے۔ تو حدیث بالکل ہر حدیث یوں سمجھے کہ مستند ہوتی ہے، لیکن کس حدیث کا درجہ کیا ہے تو وہ درجہ یوں اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ راویوں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، حدیث موضوع جو ہے، حدیث موضوع کیا ہوتا ہے؟ من گھڑت حدیث،
کہ کسی نے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ کر کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ اس کو بھی حدیث اس طور پر کہا جاتا کہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. تو یہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. باقی تفصیل اگر دیکھنا چاہے تو اصول حدیث یہ ایک فن ہے باقاعدہ، ظاہری بات ہے چینل پر اس کو بیان کرنا اور پھر عام لوگ ایسا نہ ہو تشویش کا شکار ہو، ان کو بھی سمجھ میں نہ آئے. جی اچھا، ایک بہت بڑا طبقہ عابد بھائی ایسا بھی ہے کہ جو بعض ایام ایسے آتے ہیں جہاں پر آ کر انہوں نے بس وہ جوڑنا ہوتا ہے، بس حدیث کہنا ہوتا ہے. اب تو جدید دور آ گیا نا، اب لوگوں نے نا سوال کرنا شروع کیا، بھائی اس کا حوالہ دو. جب حوالہ دے اب لوگوں نے بنا لیا، ٹھیک ہے نیچے بخاری لکھ دیا، نیچے مسلم لکھ دیا. اب وہ پوری بخاری پڑھ لے، پوری مسلم پڑھ لے، آپ کو نہیں ملے گی حدیث مبارکہ، لیکن حوالہ دیا بھائی، میں نے حوالہ دے دیا، حوالہ آپ کو پاس بھیج دیا. لیکن وہ موضوع روایات ہوتی ہیں، وہ جھوٹی روایات ہوتی ہیں، مردود ہوتی ہیں. ایسے افراد جیسے رمضان آ رہا ہے بھائی، تو جس نے رمضان کے چاند کی سب سے پہلے مبارک دی جنت واجب ہے اس پر. اچھا جی حج آ رہا ہے تو حج کی جس نے پہلے مبارک دی تو اس پر جنت واجب ہوگی. تو اس طرح کی کچھ لوگ منسوب کر دیتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی طرف کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا. آپ ایسے لوگوں کو کیا فرمائیں گے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بڑا ہی محتاط معاملہ ہے، اور اس طرح ہر بات کو، ہر چیز کو خود سے یا سوشل میڈیا پر آنے والی تحریر کو حدیث کہہ دینا یہ بڑی جرأت مندانہ طریقہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو کسی جھوٹی بات کو جو میں نے نہ فرمائی، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کو میری طرف جان بوجھ کر منسوب کیا، متعمدن جان بوجھ کر میری من قذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو یہ ڈرنا چاہیے کہ ہر بات کو، جیسے یہ چاند والی مبارک بات کو، تو یہ حدیثیں بس اوقات کسی کتاب میں ہوتی نہیں ہیں. تو بخاری کا خود سے حوالہ دے دینا، کبھی بخاری کھول کے نہیں دیکھی بخاری، اور بس لفظ بخاری یاد ہے، اور اگر پوچھا جائے نا بخاری کا مطلب کیا ہے، کیوں اس کو بخاری کہا جاتا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہوگا. کس زبان میں کتاب لکھی یہ بھی نہیں پتہ ہوگا. تو شاہ صاحب چیٹ جی پی ٹی حدیثیں بنا کے دے رہی ہے، اچھا گھڑ کے دے رہی ہے، آیتیں بنا کے دے دے گی آپ کو. اللہ کی پناہ، استغفر اللہ. شاہ صاحب ایک بندہ تھا، کافی ایسا پرانی بات ہے، اس نے مجھ سے نا کوئی مسئلہ ایسی پوچھا، تو میں نے اس کا جواب دیا. اس نے کہا جی یہ آپ نے جو حوالہ دیا ہے تو فتاوی شامی میں یہ لکھا ہے. میں نے کہا یہ بتائیے فتاوی شامی آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت فتاوی شامی کی جو بات ہے تو مستند بات ہوتی ہے. میں نے کہا یہ بتائیے کس زبان میں ہے یہ؟ کہتا وہ چھوڑے کس زبان میں، بس فتاوی شامی کی ایک بات. بس آپ حوالہ دیں فتاوی شامی کی. آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے پڑھا ہے. تو وہ بات یہ ہوتی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بخاری مسلم. اچھا اسی طرح ایک اور آپ کو چٹکلا سناؤں، سمجھنے والی، بخاری مسلم تو رٹا ہوا تھا، سمجھنے والی شاہ صاحب بتاؤں. یہ اس دور کی بات ہے جب اینڈرائڈ موبائل نہیں تھا. اچھا ایک بہت بڑا طبقہ، اب بات مکمل فرمائے، میں ایک اور عرض کرتا ہوں پھر اب بات. اچھا شاہ صاحب اس میں ہوا کیا کہ میں نے ویسے ہی کوئی ایک اچھا کال تھا، میں نے میسج لکھ کر اس کو فارورڈ کیا. جی اچھی بات تھی، میں نے میسج لکھ کر آگے فارورڈ کیا. تو شاہ صاحب یقین کریں شاید اسی دن شام کو یا کچھ دن بعد میرے پاس وہ میری ہی لکھی ہوئی بات جب آئی نا، تو اس کے نیچے وہ لکھا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو لوگ اس طرح کر کے کیا کرتے ہیں، کچھ نہیں ملتا نا، کوئی اچھی بات مولا علی نے فرمایا یا پھر حدیث میں آیا. اللہ یہ فرماتا ہے، بھئی اللہ فرماتا ہے تو یا تو قرآن میں ہوگا یا حدیث قدسی میں ہوگا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے تو نبی پاک نے کہاں بیان کی. تو یہ مطلب بیان ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جو بھی بندہ اس طرح بیات کرتا ہے تو بہت جرت والی بات. اچھا دیکھیں، اچھا راشد بھائی، عابد بھائی، سجاد بھائی، یہاں پر ایک عرض کروں گا، چونکہ اختتام کی طرف ہی ہم نے جانا ہے، کہ ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہے کہ بس ہمیں نا بخاری اور مسلم سے آپ دکھا دیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صرف بخاری اور مسلم تک محدود ہیں یا اور بھی کتابیں ہیں اس جہان میں؟ بخاری مسلم جنہوں نے لکھی ہے، امام بخاری ہیں یا امام مسلم ہیں، جو ان کے شیوخ تھے، ان کے جو شیخ تھے، اساتذہ تھے، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کی کتابیں بھی تو ہے نا. اور پھر ساری احادیث کی ذخیرہ احادیث سارا کا سارا صحیح بخاری کے اندر تو نہیں ہے. صحیح بخاری شریف میں ایک قول کے مطابق 12,000 احادیث ہیں تکرار کے ساتھ، اگر تکرار ختم کیا جائے تو کچھ ہزار بنتی ہیں. صحیح مسلم شریف میں ایک قول کے مطابق 12,000 ہیں، ایک قول کے مطابق 8,000 اور ایک قول کے مطابق 4,000 احادیث ہیں جو بغیر تکرار کے جو حدیث ہیں 4,000. اچھا اب نبی پاک علیہ السلام کی جو احادیث ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ،
پھر مدینہ پاک کے 13 سال اعلان نبوت کے بعد، تو یہ 23 سال کا عرصہ. تو کیا 23 سال کے عرصے میں نبی پاک علیہ السلام نے صرف 4-5 ہزار ہی آپ کے فرامین ہیں؟ ایسا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ احادیث یاد تھیں. ٹھیک ہے، خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا غالباً ان کو 12 لاکھ احادیث یاد تھیں. امام مسلم کے بارے میں آتا 3 لاکھ احادیث آپ کو یاد تھیں. صرف احکام کی جو احادیث ہے نا، صرف احکام فقہی مسائل کی، علماء فرماتے ہیں یہ 5000 احادیث ہیں. 5000 جو بغیر تکرار کے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو یہ 5000، ویسے تو لاکھوں احادیث یاد تھیں لیکن 5000 احادیث نا یہ آپ کے پیش نظر تھیں، جس سے آپ نے اجتہاد کر کے آپ نے مسائل نکالے ہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ 5000 احادیث تو وہ بیان کی جاتی ہیں جو صرف مسائل کے بارے میں تھی. اب جو عقائد کے بارے میں تھی، جو اصلاحی چیزیں تھیں، جو اس طرح واقعات پر مشتمل تھی، نبی پاک علیہ السلام نے جو غیبی خبریں دی ہیں، تو یہ لاکھوں احادیث ہیں. تو صرف بخاری اور مسلم کے اندر ہی ہو تو ایسا ضروری نہیں ہے. بخاری اور مسلم کے بعد بھی علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، یا سیاہ ستہ، صرف بخاری مسلم کو تو نہیں کہا جاتا نا، اور بھی کتابیں ہیں. تو یہ ایک عقل کا فطور ہے. یا جن کو یوں سمجھیے کہ بخار آتا ہے لیکن بخاری نہیں آتی، ان کو بخاری کا پتہ نہیں ہوتا لیکن بخاری کر رہے ہوتے ہیں، بخاری پڑھنا ان کو نہیں آ رہی ہوتی. اللہ عافیت فرمائے. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک رہا. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پیاری ہستی ہیں کہ جو زندگی کے آخری ایام تک حدیث پاک کی جستجو میں لگے رہے، حدیث پاک کے حصول کے لیے آپ نے انتھک محنتیں کی، کوشش کی اور امت کو ایک بہترین اور اوتھینٹک مواد پیش کیا، امت کو یہ دیا. اللہ پاک آپ کی تربت پر رحمت کی نظر فرمائے. حضرت سیدنا امام ابو حاتم رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر دریافت کیا، ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے میرے لیے جنت کو مباح کر دیا ہے، جہاں چاہتا ہوں رہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک کی خدمت کا صلہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا. 24 رجب المرجب 261 سنہ ہجری بمطابق 5 مئی 857 عیسوی اتوار کے دن شام کے وقت علم حدیث کے درخشاں ستارہ یہ غروب ہو گیا، اور دوسرے دن پیر کو اس عظیم محدث کو ہزاروں سوگواروں نے نماز جنازہ ادا کر کے سپرد خاک کیا. یعنی 24 رجب المرجب 261 سنہ ہجری آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے. اللہ پاک آپ کی تربت پر، آپ کے مزار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے. آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں، ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. واسطہ غوث پیا کا حضرت احمد رضا کا، واسطہ غوث پیا کا حضرت احمد رضا کا، واسطہ مرشد پیا کا رخ بدل دو ہر بلا کا. حشر میں عطار آئے، آپ ام پہ رحم کھائے، اپنے دامن میں چھپائے اور رب سے بخشوائے. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
کھلے آنکھ سن